اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں وضو کے فرائض ذکر فرمائے اس میں یہ 4 فرض واضح طور پر ہمیں قرآن کی آیت میں نظر آتے ہیں۔ پہلا فرض حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا چہرہ دھونا، دوسرا ارشاد فرمایا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ارشاد فرمایا اپنے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ارشاد فرمایا پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب 3 فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غسل کا لفظ ارشاد فرمایا دھونا، اور ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسح کرنا۔ اب ان دونوں کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں میں دھو رہا ہوں یا میں مسح کر رہا ہوں۔ دھونے والی جگہ پہ مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، اور مسح والی جگہ پر دھو دیا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ مسح چھوٹی چیز ہے، غسل بڑی چیز ہے، دھونا بڑی چیز ہے۔ تو بڑی چیز کر لی تو چھوٹی آٹومیٹک اس میں آ جائے گی، لیکن اگر صرف مسح کیا تو غسل نہیں پایا گیا اور وضو نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ غسل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 بوند پانی بہنا۔ جن چیزوں کا دھونا فرض ہے وہاں ہر بال برابر جگہ پر 2 بوند پانی کا بہہ جانا یہ فرض ہے۔ لہٰذا اگر صرف گیلا ہاتھ پھیر دیا تو اس سے مسح ہوگا، پانی بہنے کی جو شرط تھی وہ پوری نہیں ہوئی، غسل نہیں ہوگا، وضو کا فرض نہیں ہوگا۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے پانی کی تری کا پہنچنا۔ گیلا ہاتھ آپ نے یوں پھیر لیا، یہاں پانی کی تری پہنچ گئی، یہ مسح آپ کا ہو گیا۔ تو 3 چیزوں میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہر جگہ پر 2 بوند پانی بہہ جائے، اور سر کے مسح میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ پانی کی تری پہنچ جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب چہرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چہرہ دھو۔ چہرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں سے ہوتا ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسی چیز اگنور نہ کر رہے ہوں جس کو آپ سمجھیں یہ چہرہ ہی نہیں ہے۔ چہرے کی تعریف علماء کرام نے ارشاد فرمائی، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی اور لمبائی جہاں سے عادتاً انسان کے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ٹھوڑی کے نیچے تک اور جہاں سے عادتاً بال جمتے ہیں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس سرکل میں جو بھی کچھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں چہرہ۔ اس پورے ایریا کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دھونا فرض ہے۔ اب چہرے میں آپ کو بتا دیا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، معلوم ہوا یہ کانوں کے بعد جو کن پٹیاں ہیں یہ چہرے میں داخل ہیں، ان پر پانی بہانا فرض ہے۔ یہ جو آنکھوں کا یہ جو اندر کا حصہ ہے، پتلیاں نہیں لیکن پلکوں کے بال، یہ چہرے کا حصہ ہے۔ بھووں کے جو اوپر کے بال ہیں، اگر کھال نظر نہیں آ رہی تو اوپری بال یہ چہرے کا حصہ ہیں۔ پیشانی پوری کی پوری جہاں سے عادتاً بال جم رہے ہیں یہ پیشانی چہرے کا حصہ ہے۔ بال جہاں سے عادتاً جمتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کے بال اڑ گئے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کی پیشانی کا سائز بڑھ جائے گا، نہیں، پیشانی وہی رہے گی۔ وہ غالب گمان کرے میرے بال اگر ہوتے یا جب تھے تو کہاں تک تھے، بس اس کے نیچے نیچے پیشانی ہے، پیشانی پر مسح کیا وضو نہیں ہوگا، کن پٹیوں پر مسح کیا وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب داڑھی کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ داڑھی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے، اور مونچھوں کے حوالے سے، کہ اگر داڑھی اور مونچھیں اتنی گھنی ہیں کہ اندر کی کھال نہیں نظر آتی تو جتنے بال چہرے کی دائرے میں آ رہے ہیں ان پر پانی بہانا اوپر فرض ہے، اندر جڑوں تک پہنچانا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی داڑھی ہلکی ہے کہ اندر کی کھال نظر آتی ہے تو چہرے کے ایریا میں جتنی کھال ہے کھال تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اوپر داڑھی دھو لی، کھال تک نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوگا۔ مونچھوں کا بھی یہی معاملہ ہے، مونچھیں اگر پتلی ہیں کہ اندر کی کھال نظر آتی ہے اندر تک دھونا ضروری ہے، اور اگر بڑی مونچھیں ہیں تو صرف مونچھوں تک پانی پہنچا دیا تو ہو جائے گا۔ ہونٹ ہیں، جتنے ہونٹ کا ایریا منہ کے بند ہوتے وقت عموماً نظر آتا ہے یہ ہونٹ چہرے میں داخل ہیں اور اس پر پانی بہانا فرض ہے۔ پلکوں کے سارے بالوں کو دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ اسی طرح یہاں جو یہ والا جو ایریا ہے، آنکھوں کے اندر نہیں لیکن یہ والا جو ایریا ہے یہ چہرے کی ڈیفینیشن میں داخل ہے اور اس پہ پانی کا بہانا فرض ہے۔ تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ جب پانی آپ ہاتھوں میں لیں تو یوں نہ ڈالیں بلکہ یوں ڈالیں یہاں سے، تاکہ یہاں سے پانی بہنا شروع ہو اور مکمل طور پر بہے۔ اگر کسی کی یوں عادت ہے تو پھر وہ اگلا چلو لے کے یہاں پہ پانی بہا دے،
تاکہ یہاں پہ بھی پانی بہنا چاہیے، ہاتھ سے مسا نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا چلو لے کے یوں پانی ڈالیں تاکہ کن پٹیوں سمیت یہاں پر پورے پر پانی بہہ جائے۔ یہاں پانی الگ الگ بہا دیں اور یوں الگ بہا دیں، آپ کا پورا چہرہ کور ہو جائے گا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا ہے، تو ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر مکمل کوہنی تک پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بیچارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک پانی بہاتے ہیں اور کوہنیاں ان کی سوکھی رہ جاتی ہیں، یہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ اگر 10 سال کی نمازیں اس ناقص وضو کے ساتھ پڑھی ہیں وہ نمازیں ضائع ہو گئیں۔ کوہنیوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ میں پانی لے کے یوں پیچھے ڈالتے ہیں، بھائی یہاں سے لے کے پیچھے سپلائی دینے کی کیا ضرورت ہے جب نلکے میں آپ بآسانی فریش پانی گرا سکتے ہیں۔ پرانا دور ہو اور پانی کی قلت ہو اور پانی ٹوٹی کے ذریعے نہ پہنچ سکتا ہو تب تو چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن نلکے میں فریش پانی آ رہا ہے تو ڈائریکٹ یوں ہاتھ لے کر جائیں، یہاں سے شروع کریں، یہاں تک جانے دیں، کیونکہ جتنا پانی اعضائے وضو پر لگے گا میدان معاشر میں یہ اعضاء چمکتے ہوں گے، تو تھوڑا پانی زیادہ بھی چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک پانی جانے دیں اور پھر ریورس میں آپ یہاں سے پیچھے آئیں۔ اس کو 1-2 دفعہ کر لیں گے تو آپ کو غالب گمان ہو جائے گا کہ ہر بال برابر پانی بہہ چکا ہے جگہ پر اور کوہنیاں مکمل طور پر دھل چکی ہیں۔ انگوٹھی اگر پہنی ہوئی ہے، اتنی سخت انگوٹھی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو اس کو ہلانا ضروری ہے، اور اگر ہلانے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اندر پانی نہیں جائے گا تو اتارنا فرض ہے۔ اس تنگ انگوٹھی کو پہن کے کسی نے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہنوں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو نیل پالش اتنی موٹی پرت ہوتی ہے کہ نیچے ناخن سوکھا رہ جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جو کھال پر لگی ہو اور نیچے پانی نہ پہنچے اس کو ہٹا کر وضو کرنا فرض ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ تو نیل پالش کو ریموو کریں، کھالوں پر کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے اس اسٹیکر کو دور کریں، کھالوں پہ گوندا ہوا آٹا ایسا لگا ہوا ہے کہ نیچے وہ نہیں پہنچ پا رہا پانی تو اس کو دور کریں۔ ہاں، جس کو ہٹانے میں بہت حرج ہو، جیسے سمت بونڈ کسی کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے اور اس کو اکھیڑنے سے تو کھال اکھڑ جائے گی، خون نکلے گا، تو جس کو ہٹانے میں حرج شدید ہو اس کو مٹانا معاف ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو ریموو کر کے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اگر وضو کریں گے اور پیچھے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو ہاتھوں میں یہ، پھر پیر ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، تو پیروں کے ناخنوں سے لے کر ٹخنوں سمیت ہر جگہ پر کھلا پانی اچھے سے بہانا ہے کہ دھونا پایا جائے اور ہر بال برابر جگہ بھی مکمل طور پر بھیگ جائے۔ خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر پیروں کی انگلیاں ایسے مل گئی ہیں کہ جب تک ان کو کھول کے اندر پانی نہ بہایا جائے اندر نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں خلال کرنا فرض ہوگا۔ تو اس سینیریو میں خلال کرنا اور انگلیوں کو کھول کر اندر پانی ڈالنا یہ فرض ہوگا، اور مسح کے اندر چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ نے ہاتھ میں پانی کی تری لی اور اس سے پورے سر کا مسح کر لیں۔ اگر آپ نے یوں ہاتھ پھیرا کہ 25% آپ کے بال سر کے ان کا مسح ہو گیا تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، لیکن مکمل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے تو مکمل ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، داڑھی کے اندر جو چہرے کے دائرے میں بال آ رہے ہیں اس کا آپ کو بتا دیا کہ کھال نظر آ رہی ہے تو کھال دھونا ضروری ہے، بال ہیں کھال نظر نہیں آ رہی تو اوپر پانی بہا لیں۔ جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا فرض نہیں ہے، لیکن ان کو دھونا مستحب علماء نے لکھا ہے۔ پانی کی قلت ہے تو ان کو نہ دھوئیں، دوسروں کے فرض وضو کے لیے پانی بچا کے رکھیں، لیکن پانی اگر زیادہ ہے تو داڑھی کو بھی اگر پانی بہا لیا جائے تو یہ علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن فرض نہیں ہے داڑھی لٹکتے بالوں کو دھونا۔